اعلان نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ معظمہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھر سے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار اس گھر کی طرف چل پڑے۔ قریب جا کر آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو حبشہ کا معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے اور زارو قطار روتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا، میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں اور شام جب تھک ہار کر گھر واپس آتا ہوں تو میرا مالک مجھ سے چکی پسواتا ہے، جسے پیستے پیستے میری ساری رات نکل جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے۔ میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں اسی طرح رو رو کر زندگی گزارنا لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کرا سکتا کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا، لیکن ہاں میں تمہاری تھوڑی سی مدد کر سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ چکی پیس دیتا ہوں۔ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا۔ دوسری رات پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کے پاس تشریف لے گئے اور اسے سلا کر اس کے بدلے آپ پوری رات چکی پیستی رہے۔ تیسری رات بھی یہی ماجرا تھا۔ جب چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو غلام نے آپ سے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ بھلا کون ہیں اور میرا اتنا خیال کیوں رکھ رہے ہیں؟ ہم غلاموں سے کسی کو نہ کوئی درد ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ، تو پھر آپ یہ سب کچھ میرے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ یہ سب کچھ صرف انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس غلام نے پوچھا، آپ بھلا ہیں کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں علم ہے کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ غلام نے کہا، ہاں میں نے سنا ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، وہ محمد میں ہی ہوں۔ یہ سن کر وہ غلام حیران رہ گیا اور کہنے لگا، اگر آپ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہی ہیں جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کا کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے کتنی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، لیکن دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہ چھوڑا۔ انہیں جان دینا تو گوارا تھا، لیکن نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ تھا۔ آج دنیا اسی غلام کو بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور محبت نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کر رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال بنا دیا ہے۔ ناظرین اکرام، اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہر کام صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کیا جائے، کسی اور سے بدلے کی کوئی امید نہ رکھی جائے، کیونکہ اللہ رب العزت سے بڑھ کر اجر دینے والا بھلا کون ہو سکتا ہے۔